بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ معرفت خداوندی اور حمد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العزت اس کائنات کا نور ہیں۔ نور علی نور، وہ سارے کا سارا نور ہے۔ یا دلہ لنورہ من یشاء، یا دلہ اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں لنورہ اپنے نور کی طرف، من یشاء مان ہوتا ہے جو شخص، یشاء من یشاء جس شخص کو وہ چاہتے ہیں تو اپنی ہدایت، اپنے نور کی ہدایت دیتے ہیں۔ اور اس کا اصول بھی بیان کر دیا اللہ رب العزت نے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ وَيَهْدِي یہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ہدایت دیتے ہیں الیہ اپنی طرف، من اناب، من ہوتا ہے جو شخص، اناب جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے بھی یاد رکھتا ہوں۔ جی، تو اس کائنات کی ہر چیز رب العالمین کی معرفت رکھتی ہے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ ہر چیز یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح تسبیح کرتی ہے، ذکر اذکار کرتی ہے۔ ما فی السماواتی، ما کا مطلب ہوتا ہے تمام چیزیں، فی السماواتی ساتوں آسمانوں میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ساتوں آسمانوں میں تمام چیزیں، و ما فی الارض اور زمین میں بھی تمام چیزیں، جاندار چرند پرند ہر چیز رب العالمین کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو سبحوا تسبیح کرتی ہے، یہ دوسری آیت ہے۔ تو سبحوا لہو اسی کی، اللہ رب العزت کی، سماوات السبع، سماوات السبع کہتے ہیں سات کو، ساتوں آسمان بھی تسبیح کرتے ہیں، ساتوں آسمان بھی اللہ رب العزت کی ذکر اذکار کرتے ہیں، والارض اور زمین بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ ومن فیہن، اور من فیہن ان کے درمیان تمام جو چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، وہ بھی رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کی حمد کے ساتھ اس کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ، لیکن لا تفقہون تے مخاطب کے لیے ہوتی ہے، وَلَا تَفْقَهُونَ لیکن تم اس کا فہم نہیں رکھتے، ادراک نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت انسانیت سے فرماتے ہیں لیکن آپ اس کا فہم نہیں رکھتے، ادراک نہیں رکھتے، تسبیحہم ان کی تسبیحات کا، ان کا ذکر اذکار کا، حمد و ثنا کا۔ کل قد عالمہ صلاتہ و تسبیحہ، کل کی کل چیزیں، اس کائنات میں تمام چیزیں قد عالمہ علم رکھتی ہیں، صلاتہ اپنی نماز کا علم رکھتی ہیں، و تسبیحہ اور ان کے ذکر اذکار کا، چاہے وہ جاندار ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں۔ میرے آگے جو ٹاپک آئیں گے ان میں ان کی ڈیٹیل ہوگی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ رب العزت کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ رب العزت کو سجدہ کرتی ہیں، ما فی السماوات، ما کا مطلب ہوتا ہے تمام چیزیں، فی السماوات ساتوں آسمانوں کے جو اندر چیزیں ہیں وہ سب اس کو سجدہ بھی کرتی ہیں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین کے اندر ہیں وہ بھی اس کو سجدہ کرتی ہیں، اور وہ اپنی صلات کا اور تسبیحات کا وہ علم رکھتی ہیں۔ اب رب العالمین نے چند چیزوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ وَسَخَّرْنَا، اور اللہ رب العزت نے مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کو، جبال پہاڑوں کو بھی، یوسف بھی نا وہ تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری تھی، تو جب زبور پڑھتے تھے نا تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتے تھے، یوسف بھی نا وہ بھی تسبیح کرتے تھے۔ والطیر، اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتے، جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھتے تھے تو وہ پرندے بھی اور پہاڑ بھی ذکر شروع کر دیتے۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی حکمران تھے، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جاندار چیزوں کی زبانوں کا علم دیا تھا۔ ایک دفعہ وہ جو ہدہد تھا نا، وہ ان کے لشکر میں آگے سے ریکی کر کے رپورٹ دیتا تھا، تو ایک دفعہ ہدہد نہیں تھا، تو آپ نے کہا ہدہد اگر کوئی ریزن نہ دی تو میں اس کو سزا دوں گا۔ ہدہد جب آیا تو اس کی معرفت خداوندی آپ دیکھیں، اس کا شعور دیکھیں، ادراک دیکھیں۔ ہدہد آ کے کہتا ہے
سلیمان علیہ السلام میں ایک ایسی جگہ گیا ہوں جہاں ایک عورت کی حکومت ہے، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے اور شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ اس کا ادراک دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو سمجھتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ شیطان نے گمراہ کر دیا، اس کائنات کا نظام بھی سمجھتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ شیطان نے اس عورت اس کی قوم کو گمراہ کر دیا، سورج کی پوجا کرتی ہے خدا کی عبادت کی بجائے۔ اچھا، یہ سورۃ نمل کا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ کیا ہے؟ سورۃ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، تو چیونٹیوں کی جو لیڈر ہوتی ہے وہ کہتی ہے چیونٹیوں سے کہ سلیمان علیہ السلام، اس کا ادراک دیکھیں، وہ وقت کے نبی کا نام بھی جانتی ہے چیونٹی۔ نمل، سورہ نمل ہے یہ، تو نمل چیونٹی کو یہ واقعہ سے وجہ تسمیہ اس سورت کا اسی وجہ سے ہے۔ تو وہ چیونٹی کہتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں گھس جاؤ ورنہ ان کے پاؤں کے نیچے آ کے آپ روندی جاؤ گی۔ تو سلیمان علیہ السلام یہ سن لیتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا، زبانوں کا علم دیا تھا۔ تو اسی طرح وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر ما فی الارض، زمین کے اندر تمام، من شجرۃ اقلام، شجر جو ہے اقلام، کلمے بن جائیں، قلم کی جمع اقلام، یہ جتنے بھی زمین میں شجرہ ہیں یہ کلمے بن جائیں، والبحر، اور سمندر جو ہیں یہ 7 سمندر، یمدہ، وہ سیاہی بن جائیں، من بعد ہی، اور اس کے بعد، سبعۃ ابحر، سبع کہتے ہیں 7 کو، ابحر سمندر، 7 سمندر اور بھی ہوں اور وہ بھی سیاہی بن جائیں، ما نافدت کلمات اللہ، ما نافدت، اور ختم بھی نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے ذکر اذکار، ما نافدت کلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہیں، اس کی باتیں جو ہیں، اس کی حمد و ثنا جو ہے وہ ختم نہ ہوں۔ تو یہ خاکی تیری حمد بیان کرے کیسے، یہ خاکی تیری حمد بیان کرے کیسے، تو عرش بری یہ خاک نشیں، یہ خاکی تیری حمد بیان کرے کیسے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔